اچھا جی، اب یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے بھی گفتگو کی، کہتے ہیں کہ ہزاروں ارب کی بجلی اور ٹیکس چوری ہوتا ہے، یہ آدھی بھی ہو جائے تو مسائل حل ہو جائیں۔ گزشتہ سال 4 ارب کی بجلی فروخت ہوئی، 3 ارب روپے کی ریکوری ہوئی، 1 ارب کا بوجھ غریب پر ڈال دیا گیا۔ تو مزید بھی انہوں نے کیا فرمایا اور سیاسی معاملات پر کیا کہا، یہ بھی دیکھیے۔ آنے والے ہیں، زیادہ دور نہیں ہے، جو انٹرم حکومت وہ مسلسل اس کوشش میں ہے مہنگائی کے ساتھ سے کوئی ریلیف ملے کہ پرماننٹ سولوشنز جو ہیں وہ ایک الیکٹڈ حکومت ہی کر سکتی ہے۔ نئی حکومت جب انسٹال ہوتی ہے، پہلے ترجیح جو ہوگی کہ عوام کو جو ہے وہ مہنگائی سے نجات دلائی جائے۔ ہزاروں ارب جو ہیں بجلی کی چوری میں، گیس کی چوری میں، ٹیکس کی چوری میں جاتے ہیں۔ یہ چوری باہر سے نہیں کوئی آ کے کرتا، یہ چوری ہم کرتے ہیں۔ اگر یہ چوری جو ہے روپے میں اگر 8 آنے بھی کم کر دی جائے تو آپ کو کسی IMF کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو شہروں کے درمیان جو علاقے ہیں وہاں پہ بجلی چوری ہوتی ہے، یہاں پہ بڑے بڑے ٹیکس چور جو ہے وہ ٹی وی پہ آ کے جو ہے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ خود بیماری ہیں اور وہ بیماری جو ہے وہ علاج بتا رہی ہے۔ چلیں جی، تو چاہے وہ اب موجودہ حکمران ہو یا سابقہ حکمران ہو، دونوں ایک ہی بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جی ٹیکس بھی چوری ہوتا ہے اور بجلی بھی چوری ہوتی ہے۔ سالانہ جو فگر آ رہا ہے 589 ارب کا، اب اس پہ قابو کیسے پایا جائے گا؟ کیونکہ یہ تو سال سے ہمارا مسئلہ یہی چل رہا ہے، لائن لاسز، مینٹیننس اور نہ جانے کیا کیا۔ تو بات کرتے ہیں جی انرجی ایکسپرٹ ارشد عباسی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ ٹو یو۔ ذرا بتائیے گا جی، فیصلہ کیا گیا ہے کریک ڈاؤن کرنے کا اور کہا جا رہا ہے کہ ایون جو افسر ہیں وہ بھی اگر اس میں ملوث ہیں تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ کس طریقے سے کارروائی ہوگی؟ کیسے پتہ لگایا جائے گا کہ کہاں کون زیادہ، کون سے ایریا کون لوگ زیادہ بجلی چوری کر رہے ہیں؟ اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ منطقی انجام تک پہنچے گا معاملہ، سزائیں ہوں گی؟ دیکھیے، وابڈا میں اور ڈسکوز میں سب میں پہلے ایک جو ذوالفقار آئے تھے ان کا میرے خیال میں لانگسٹ اسٹے تھا اور دور بھی مشرف کا تھا۔ اس وقت دیکھیے میرے خیال میں کئی بندوں نے سوسائڈ کر لی تھی، وہ انہوں نے سخت کریک ڈاؤن کیا تھا، لیکن لائن لاسز 2% سے کم نہیں ہوئے تھے۔ اب ایک بات بتاؤں، آپ جو ٹیلی ویژن میڈیا والے ہیں، آپ پولیٹیشنز کی اوپینین بتاتے ہیں اس پہ، یہ تو وہی صاحب تھے جن کو آ کے چائنیز نے میری قیادت میں پریزنٹیشن دی تھی کہ ہم سمارٹ کی نئی ٹیکنالوجی لگاتے ہیں جس سے لائن لاسز کم ہوتے۔ دیکھیں چائنا کی آپ انسٹال کیپیسٹی دیکھیں 15 لاکھ میگا واٹ، وہاں لائن لاسز 4% ہے۔ اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، یہ اس طرح پیشتر پہلے ہوئے۔ ابھی آپ کا الیکٹرسٹی ایکٹ جو ہے 2015 میں ریوائیو ہوا، وہ بڑا سخت ہے۔ اس میں کیا ہے، اس میں 5 سال کی قید بھی ہے اور ایک فائن بھی ہے۔ بتائے پہلے ایکٹیویٹ کیوں نہیں تھا، اب ایکٹیویٹ کریں گے اس کو؟ یہ ٹوٹل اپروچ جو اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی، یہ ٹوٹلی غلط ہے۔ شاید میں نے کام کیا انٹرنیشنلی کافی، بلکہ میں نے افغانستان میں بھی کام کیا۔ جو بات ان کو ٹپ بتائے گی آج بھی وہ گائیڈنس لیتے ہیں اور ان لوگوں نے اپنی امپروو کی ہے۔ اس کے لیے دیکھیے ایک کمٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، سب سے بڑی میں آپ کو بات بتاؤں، آپ اور دور کی چھوڑیں، افغانستان کی لے لیں، وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنی ان کی یونیورسٹیز، کتنی ان کی PhDs ہیں۔ یہاں جو کچھ فس مچا ہے کہ یہ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز تقریباً 600 بلین تک پہنچ گئے ہیں، سرکولیٹ 26 بلین پہ چلا گیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ نیتن یاہو نے آ کے کیا ہے، گلباشن نے کیا ہے، نریندر مودی نے کیا ہے؟ بھائی یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، یہ ہم ہی لوگ ہیں، ہمارے میں سے وہی لوگ اب کیا کر رہے ہیں؟ طریقہ کار کیا ہے پھر ان کو پکڑنے کا؟ آپ نے کہا ان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے اور واقعتاً یہ لگتا بھی یہ ہے کہ دیکھیں اس کے لیے ایک بات بتاؤں، بڑا اوپن لیٹر پہلے آرمی چیف کو لکھا گیا، پھر انہی پرائم منسٹر کو لکھا گیا، پھر ان کے ایک بڑے لاڈلے جو ان کے ایڈوائزر ہیں ان کو جا کے بتایا گیا کہ اس کا طریقہ کمبینیشن آف ٹیکنالوجی جس میں کچھ مینیجریل ایکشن ہے، جس میں ان کی 0 انویسٹمنٹ ہے، جو کہ 6 مہینے میں الحمدللہ ہاف کر سکتے ہیں، 600 سے 300 لے کے، وہ ان کو کیا چاہیے۔ لیکن مسئلہ ہے کہ پاکستان کا جو اصل مسئلہ، پلیز آپ کے ٹیلی ویژن چینل میں کنوے کرنے دیجئے، یہاں کوئی سیریس نہیں ہے۔ یہ جو جتنے بھی باتیں کرتے ہیں، جس پولیٹیشین کی آپ نے اوپینین بھی لی ہے یا جو یہ کیئر ٹیکر آ رہا ہے، دیکھیں اس طرح باتیں نہیں چلتی، نہ یہ ہو سکتا ہے، نہ یہ ممکن ہے۔ یہ لگے رہے، وہ کہتے ہیں منہ بھائی لگے رہو، اگلے 100 سال تک رزلٹ 0 آئے گا۔ یہ وہی صاحب تھے جنہوں نے سرکولیٹ پہ چیئرمین تھے اس کا کیا بنا، کتنا میں IPPs کا ریلیف ملا۔ اب یہ کہتے ہیں وہ تو نو گو ایریا، آپ IPP کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اب آپ، میں کہتا ہوں جی کیسے یہ سیکٹر ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ایک بندے کو پتہ نہیں کہ یونٹ کیا ہے۔ جو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا اصل پرابلم یہی ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک چوری ختم نہیں ہوگی، جو مہنگے بجلی کے بل ہیں نا یہ آتے رہیں گے اور وہ آپ کو بھرنے پڑیں گے۔ تو
کہیں پہ یہ سلسلہ رکے؟ دیکھیے آپ اگر میپ دکھا سکتے ہیں تو 2014-15 میں تقریباً 1000 سب ڈویژن ہے، ان سب ڈسکوز کی ایک میپنگ کی تھی کہ یہ کریٹیکل ایریاز ہے، یہ ریڈ ایریاز ہے، یہاں پکڑنا ہے، یہاں پکڑنا ہے۔ آج کتنا عرصہ ہو گیا، وہ جو اس وقت کے فیڈرل سیکرٹری آج سندھ کے منسٹر ہیں، دیکھیے یہ والنٹرلی وقت تھا۔ میرا وہ کام جو ہے وہ دنیا کی کئی ڈسکوز نے ریپلیکیٹ کیا کہ پہلے ڈائگنوز کریں، ایکس رے لیں، ایکس رے کی رپورٹ میں نے آپ کو بھیج دی ہے، وہ رپورٹ اگر آپ کاش دکھا سکے اپنی 10 بجے کی نیوز میں کہ طریقہ یہ ہوتا ہے۔ یہ جناب اب ایک دم پڑ گیا کہ جی یہ بل زیادہ آ گئی، یہ کیسے ہوئے؟ یہ انہی لوگوں کی وجہ سے، انہی کے ہاتھوں سے ہوا ہے جو ابھی آپ کے اس کلپ میں اوپننگ میں بات بتا رہے تھے۔ یہ ہم نے کوئی باہر سے بندہ نہیں آیا، یہی لوگ ہیں۔ کیا ان کو پاکستان آرمی کریکٹن کر پائے گی؟ کیا ان کو پکڑ جائے گی؟ جو بینیفیشری ہیں، جنہوں نے اس سے پیسہ بنایا اس پاور سیکٹر سے۔ دیکھیے میں نے 2 سال نائب ایم سرو کیا، میں نے پاکستان کے پاور سیکٹر میں 1-2 بندے کلین نیٹ دیکھے۔ میں آپ کو انڈر اوتھ یہ ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہوں، یہ سب کچھ ہمارے بندوں کا کیا جا رہا ہے۔ کیا وہ لوٹا ہوا پیسہ دوبارہ لا کے ہم یہ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کچھ تو ٹیکنیکل فالٹ ہے، ذرا دیکھیں ٹرانسفارمرز کی حالت کیا ہے۔ یہ بڑا ایک لمبا اور کمپلیکس ایشو ہے جس کو آپ نے ایک ایسا بندہ اٹھا کے لیا ہے جس کا تعلق ہی نہیں سیکٹر سے، جس کو سیکٹر کی ABC نہیں آتی۔ دیکھیں ایسے باتیں نہیں چلتی، یہ قوم کا بڑا مسئلہ۔ آپ دیکھیں GB میں کیا حالات ہیں، آزاد کشمیر میں کیا ہے، یہاں اسلام آباد میں ہر بندہ بات کرتا ہے، کہتا بھائی صاحب طریقہ بتائیں کہ بل کیسے کم ہو۔ دیکھیے عام آدمی، ایون جو میرا ڈرائیور ہے وہ ایک منصیرے میں رہتا ہے، اس کو 26,000 کا بل آیا۔ وہ یار دیکھو ان کے میٹر بھی شاید کیلیبریٹڈ نہیں ہے، یہ سسٹم کیسے آپریٹ کر رہا ہے؟ میرا خیال میں پہلے ایک کلینزنگ، ایک صفائی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا جو یہ دعوے کر رہے ہیں۔ یہ ایک میرے اور آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ یہ منسٹر جو ابھی آیا اس سرکوڈٹ پہ بھی اس نے اسی طرح لیٹس سی کیا ہوتا ہے، کہ کیونکہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے۔ تھینک یو سو مچ ارشد عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انرجی ایکسپرٹ، ان کی اوپینین تھی اور انہیں لگتا ہے کہ بہت کچھ کرنا پڑے گا، اور دیکھتے ہیں جی کیا اس حوالے سے ریلیف کے لیے کیا جاتا ہے۔ لیٹس سی